إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ व तौसीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ुल जलाल के लिए लायक व ज़ेबा है, और दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिन्हें नबी अकरम जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनियाए इंसानियत के लिए रहमत बनाकर मबऊस फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दिया हुआ पैगाम उम्मत तक कमा हक़्क़हू, जैसा हुक्म दिया गया था उस तरीके से पहुंचा दिया, और दुनिया से इस हाल में रुखसत हुए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन मुकम्मल हो चुका था, जिसकी तकमील का ऐलान खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में किया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद वजाहत की कि तरक्तुकुम अला महज्जति बैदा, कि मैंने तुमको बिल्कुल वाज़ेह और रोशन शाहरा पर छोड़ा है। जो दीन मैंने तुमको दिया है, जिस दीन की तशरीह मैंने तुम्हारे सामने की है, जो दीन तुम्हारे ऊपर अल्लाह की जानिब से नाजिल हुआ है, बिल्कुल वाज़ेह और रोशन शाहरा है, उसमें कहीं कोई पेचीदगी नहीं है। यह नहीं कि अमीरों का दीन अलग है, गरीबों का दीन अलग है, औरतों का दीन अलग है, मर्दों का दीन अलग है, बिल्कुल वाज़ेह और रोशन तालीमात इस दीन के अंदर है। लैलुहा कनहारिहा, इतनी वाज़ेह तालीमात हैं कि दुनिया की शाहरा पर रात का अंधेरा तो होता है, लेकिन शरीयत की शाहरा पर कभी भी अंधेरा नहीं होता। लैलुहा कनहारिहा, शरीयत की शाहरा का अंधेरा भी दिन की, रात भी दिन की मानिंद होती है। ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, इतनी वाज़ेह मुकम्मल और बेहतरीन शरीयत को छोड़ करके वही शख्स गुमराही के दलदल में फंस सकता है जिसके मुकद्दर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाकत व बर्बादी लिख दिया हो। मोहतरम सामिईन, दुनिया का हर काम मेहनत चाहता है, कुर्बानी चाहता है, मशक्कत चाहता है। तिजारत को आप तरक्की देना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अपने घर बार को छोड़ करके लोगों के पास जाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तिजारत से जोड़ना पड़ेगा। अगर आप कोई ऊंचा मनसब चाहते हैं पढ़ाई के जरिए से, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा,
دوستیاں کم کرنی پڑے گی تاکہ آپ زیادہ پڑھیں اور اونچے منصب کو حاصل کریں۔ خلاصہ یہ کہ دنیا کا کوئی بھی کام، دنیا کا کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر کام محنت، مشقت، مجاہدہ اور قربانی چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں جانا بھی مجاہدہ اور قربانی چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس آیت کو میں نے خطبے کے مقدمے میں پڑھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جس طریقے سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا اس طریقے سے تمہیں نہیں آزمایا جائے گا۔ مستھم البأساء، پہلے لوگ یعنی جو اللہ پر ایمان لائے، اخلاص سے، للہیت سے، دل سے، قلب و قالب سے اپنے قلب و قالب کو ایمان میں ڈال لیا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا مستھم البأساء، انہیں بھوک کی بھی پریشانی ہوئی، تجارت کا نقصان بھی ہوا، اور بھی بہت سارے مسائل سے وہ گھرے رہے۔ مستھم البأساء والضراء وزلزلوا، اتنی پریشانیاں آئیں، اتنی آزمائشوں میں انہیں ڈالا گیا کہ جس طریقے سے انسان زلزلے سے گھبرا جاتا ہے اسی طریقے سے وہ لوگ گھبرا گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ یہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ رب العالمین کی مدد بہت زیادہ قریب ہے، آنے والی ہے۔ وہ صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا تھا، ہر چیز کا نقصان کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کی تھی۔ ان کے ساتھ ایسی آزمائش ہوئی، ہم اپنا مقابلہ اگر ان سے کریں تو دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے۔ صحابہ کرام جب شیب ابی طالب کا معاملہ آیا، پورے مکہ والوں نے مل کر کے اتفاقیہ بائیکاٹ کیا مسلمانوں کا، بنو ہاشم کا۔ تمام مسلمان جو تھے ان میں بیشتر لوگ غریب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں چلے گئے، نہ ان سے وہ لوگ نکاح کرتے تھے، نہ خرید و فروخت کرتے تھے، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچایا کہ لوگ جب بھوک کے مارے، بھوک کی شدت بہت زیادہ پہنچتی، لوگوں کو بھوک بہت زیادہ لگتی تو پتے چبانے پر مجبور ہوتے۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت۔ اصحاب مغازی اور سیر نے لکھا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اجمالاً اس حدیث کو ذکر کیا ہے، شیب ابی طالب کی حدیث کو صحیح بخاری کے اندر۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں پیشاب کرنے کے لیے نکلا، بہت دنوں سے بھوکا تھا، گیا تو پاؤں سے کوئی چیز ٹھوکر لگی، میں نے دیکھا کہ وہ سوکھا ہوا چمڑا ہے، میں نے اٹھایا، پانی میں بھگویا اور بھگو کر کے اس کو 2 پتھر سے پیسا اور پیس کر کے اس کو پانی میں ملا کر کے پیا، اور 3 دنوں تک میری بھوک اس چمڑے کو بھگو کر کے پیسنے اور پینے سے میری بھوک 3 دنوں تک اس سے دور رہی اور میں اپنی بھوک کے اوپر قابو پا سکا۔ یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، ورنہ جو بچے تھے اور جو خواتین تھی ان کے حالات مزید بد سے بدتر تھے۔ بس سوال ایک یہاں پر یہ ہے، کیا ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بھی یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ آپ کی تمام باتوں کو سنتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں، ایک مرتبہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیں کہ ہماری غذا اوپر سے نازل ہو جائے جس طریقے سے بنی اسرائیل نے طلب کیا تھا؟ ان لوگوں نے نہیں کہا، کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت کی تھی کہ بھوک پر صبر کر لو لیکن جہنم پر کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ بھوک کو برداشت کر سکتا ہے انسان لیکن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی ایک صحابی، اور نہیں ان میں سے کسی نے کہا کہاں آپ لا کر کے پھنسا دیا۔ کس طریقے سے آج اگر کسی کو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی مشقت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو کہتے ہیں کیا مولانا آپ نے کہاں پھنسا دیا، کس مصیبت میں آپ نے پھنسا دیا؟ ایک بھی صحابی کے منہ سے ایک جملہ بھی نہیں نکلا، سب اللہ کی عبادت میں ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکوہ کا ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لاتے تھے۔ اس کے بعد ہجرت کا معاملہ آیا، وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر کو، اپنی جائیداد کو، تمام لوگوں کو چھوڑ کر کے ہجرت کرنا تھا ایک ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ غیر مانوس تھے، جن کو وہ لوگ جانتے نہیں تھے، نہ ان کے قبیلے کے تھے، اور نہیں وہاں پر یہ امید تھی کہ وہاں پر ہمیں کچھ ملے گا، نہ وہاں پر رہنے کے لیے گھر، کوئی بھی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ ہجرت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے ان لوگوں نے ہجرت کیا، تمام چیزوں کو چھوڑا۔ یہ اصل میں حقیقی ہجرت ہے،
جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے گھر بار اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے ایک حکم پر ہجرت کیا اور مدینہ چلے گئے، آج بھی ہم ہجرت کر سکتے ہیں اپنے گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف۔ ان کاموں کو چھوڑ کر کے جو کام اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جن کاموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے، ان کو چھوڑ کر کے ایسے کاموں کو کریں جن کاموں سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور جن کاموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملتی ہے۔ فالہجرت، ہجرت اس کو بھی کہتے ہیں کہ ما نہى اللہ عنہ ورسولہ، کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے، اپنے آپ کو روک لے، یہ بہت بڑی ہجرت ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی انسان یہ ہجرت کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اس کے ساتھ ہے۔ ہجرت کے بعد غزوات کا معاملہ آیا، لڑائی کا معاملہ آیا۔ سب سے پہلے بھوک، پریشانی، تمام مشقتوں کو برداشت کیا مکے کے اندر، پھر اس کے بعد اپنے گھر بار، اپنے شہر، اپنے ملک کو چھوڑا صرف اور صرف دین کی خاطر، اور اس کے بعد اب جب مدینہ آئے 1.5 سال چین کی سانس لیا، تو پہلے ایک دشمن تھے کفار، اب 3 دشمن ہو گئے، منافقین اور یہود کا بھی اضافہ ہو گیا۔ تو پہلے صرف کفار کا خوف تھا، اب کفار کے ساتھ ان دونوں کا خوف اور ان دونوں کی دشمنی بھی ملی۔ ایسی صورتحال میں جبکہ ابھی صحیح سے مضبوط بھی نہیں ہوئے تھے مالی طور پر، اور نہ ہی کسی اعتبار سے مضبوط ہوئے تھے، اللہ کا حکم آیا کہ اب تمہیں قتال کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، اپنا دفاع کرنا ہے، اپنی عزت کا، اپنے مال کا، اپنے دین کا، تمام چیزوں کا، اپنے نبی کا، ہر چیز کا دفاع کرنا ہے۔ بدر کا واقعہ ہوا، صحابہ کرام گئے، صرف ایک گھوڑے تھے پوری لشکر کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر آج یہ لوگ جو تیری خاطر یہاں پر قتال کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر یہ مٹ گئے تو اس کے بعد کوئی پرستش کرنے والا تیری شاید نہ رہے اس زمین کے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے اس میں مسلمانوں کو فتح دی۔ جب وہ لوگ گھر سے نکلے تھے مدینے سے، تو کیا ان میں سے کوئی کہا تھا کہ اللہ کے رسول، کھانے کے لیے تو ابھی تک کچھ ملا نہیں، نہ ہی صحیح سے رہنے کے لیے گھر ملا، اب ہم جا رہے ہیں، نہ ہمارے پاس صحیح سے لشکر ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ ہتھیار ہے، اور نہ ہی سواریاں ہیں، ہم کس طریقے سے لڑیں گے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یتیم کر دیں؟ کیا ہم اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کو روتا اور بلکتا چھوڑ دیں؟ کسی ایک نے نہیں پوچھا۔ لیکن اگر ابھی کسی کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنی تجارت کو چھوڑ دیں؟ اس سے ہماری زندگی نہیں، کئی گھر چلتے ہیں مولانا، چولہا جلتا ہے کئی گھروں کا۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ فلاں جگہ جاتے ہیں جہاں پر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے دوستوں کو چھوڑ دیں، اپنے تعلقات کو ختم کر لیں، کیا ہم گھر میں بیٹھ کر کے رہیں؟ آپ کو پوری دنیا کو چھوڑنا ہوگا اللہ اس کے رسول کے حکم پر۔ آپ مولانا کو نہیں دیکھیں، پوچھیں کہ قرآن حدیث میں کیا لکھا ہے، کون سی چیز رب کو راضی کر سکتی ہے، کن چیزوں کے ذریعے سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن حاصل کر سکتے ہیں۔ جنت یوں ہی نہیں ملنے والی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ نہ کسی جہاد کرنے والوں کو اللہ جانتا ہے تم میں سے، اور نہیں یہ جانتا ہے کہ کون مصیبتوں کے اوپر صبر کرتا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ سمجھ رکھے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جس طریقے سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا ویسے تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ آزمائش ہر جگہ پر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اور آپ آزمائشوں سے نہیں گرے؟ ادا ہو رہی ہے، یہاں پہ آزمائش ہے کہ ایک طرف آپ کی دکان اور تجارت ہے، اور ایک طرف اللہ رب العالمین کی ندا ہے کہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، فجر کی نماز ہے۔ ایک طرف آپ کی نیند کی کمی ہے، دوسری طرف جنت کی راہ ہے۔ آپ اپنی بستر کو چھوڑیں یا نماز کو چھوڑیں، ہر طرف سے آزمائش سے گھرے ہیں۔ ایک طرف ایک دوست ہے جو آپ کو برائی کی طرف بلا رہا ہے، ایک طرف دین اسلام ہے جو آپ کو اس کی دوستی چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ہر طرف آزمائش ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آزمائے نہیں جا رہے؟ مال ہے، ایک طرف حلال مال آ رہا ہے، کم آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے، کسی دوسری طریقے سے آ رہا ہے، زیادہ آ رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس پر قناعت کرو، لیکن دنیا اور جو ماحول ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کم پر قناعت کر لو گے تو لوگوں کے ساتھ اپنا اسٹیٹس کیسے مینٹین کر پاؤ گے؟ ہر قدم قدم پر ہم آزمائشوں سے گرے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو شعور اور احساس ہمارے دلوں میں ایمان کا تھا، رب سے محبت کی تھی، نبی سے محبت کی تھی، نبی کی سنتوں سے محبت کی تھی، دین کے تعلق سے جو غیرت تھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آزمائش صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی جان ختم ہو جائے، آپ کے اعضائے جسمانی میں سے کوئی عضو فوت ہو جائے یا آپ کے بچے مر جائیں، صرف اس کے آزمائش نہیں کہتے ہیں، ہر قدم قدم پہ آزمائش ہے۔ آپ اپنا محاسبہ کریں، دوسروں کو چھوڑیں، کل قیامت کے دن کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔
واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. اس دن سے ڈرو کہ جس دن تمہارا وہ بچہ جس کے لیے آپ کماتے ہیں، سچ اور جھوٹ کو ایک کرتے ہیں، حق و باطل کو ملا دیتے ہیں، اس کے چہرے پر خوشیاں لانے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں، وہی بچہ آپ کو دیکھ کر کے قیامت کے دن بھاگے گا. اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، کہ اس دن سے ڈرو جس دن نہ باپ اپنے بیٹے کو کام آئے گا، نہ بیٹے اپنے باپ کو کام آئے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کو کام آئے گا. تو اس دن کا آپ اور ہم اس دن کے بارے میں تیاری کریں. یقین جانے دنیا میں جتنی بھی بھیڑ آپ کے ساتھ ہے، پیچھے چل رہی ہے، ایک فون پہ سارے لوگ آپ کی مدد کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. مصیبت ہوتی ہے، چاروں طرف آپ کے گھر جاتے ہیں. قبر سے جو تنہائی ہوگی، جنت کے جانے تک تنے تنہا ہوں گے وہی اعمال جنہیں ہم دنیا میں چھوڑتے ہیں، جن کے سامنے ہم اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دیتے ہیں، اپنی دیگر چیزوں کی قربانی نہیں دیتے. یہی وہی اعمال ہے جو قبر سے لے کر کے جنت کے جانے تک ہمارے ساتھ ہوں گے. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن والصوم یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن مجید اور روزہ بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا. جتنی بھی نیکیاں ہیں ہمارے ساتھ قبر سے لے کر کے جنت میں جانے تک ہوں گی. تو اس دن کے بارے میں سوچے، یہ نہ سمجھے کہ ہم آزمائشوں سے نہیں گرے ہیں. ہر وقت آپ کا اور ہمارا امتحان ہوتا ہے. ہم جب تنے تنہا ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں اکیلے ہو گئے، پھر اپنے موبائل کے ساتھ یا اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں یا اور بھی جو بھی برائیاں ہیں، کسی کی غیبت ہے یا اور دیگر جتنی بھی برائیاں چھوٹی سے لے کر کے بڑی لے لیں، ان تمام برائیوں کو جب ہم کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ تنہا نہیں ہوئے. جب بھی تنہا ہوتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ ہو کہ نہ ہو، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ دنیا کے کیا سمندر کی تہ میں چلے جائیں یا آسمان کی بلندیوں پر چلے جائیں، جنگلوں میں گم ہو جائیں، رات کی تاریکیوں میں ہو، کوئی آپ کے ساتھ ہو کہ نہ ہو، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ہر جگہ پر آزمائش ہے. اس آزمائش کے سامنے آپ کو اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے کہ سامنے والی چیز آپ کو دنیا میں شہرت دے سکتی ہے، ترقی دے سکتی ہے، لیکن رب کا حکم ہے کہ ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے، جن کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. بہرحال اس کے بعد غزوہ احد ہوا. غزوہ احد کے اندر یہ خواہشات کی قربانیاں تھیں. جب تک آپ قربانی دیں گے نہیں، جب تک اللہ رب العالمین آپ کو یاد نہیں کرے گا. یہ وہ صحابہ اکرام تھے جن کی باتیں کر رہا ہوں. یہ وہ صحابہ اکرام تھے جن کو صحیح سے 3 وقت کے کھانے نہیں ملتے تھے، جن کے بدن پر صحیح سے کپڑے نہیں ہوتے تھے. جب آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے. کہا مہر میں کیا دو گے؟ تو کہا جسم پہ تو کپڑا نہیں ہے، نیچے ازار ہے، پورا بدن ننگا تھا. نبی کی مجلس میں بیٹھے تھے. کہا ازار دے دو گے مہر میں تو پہنو گے کیا؟ ایسی حالت تھی، اس کے باوجود بھی ان کا رب ان کو فرشتوں کے درمیان یاد کیا کرتا تھا. کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے نہیں، اس ایمان کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے دل کے اندر بٹھا کر کے رکھا تھا. رب سے اور نبی سے اس محبت کی وجہ سے جو وہ دل سے کیا کرتے تھے. رب کا حکم آ گیا، ابھی اس حکم سے پوری دنیا نقصان ہو جائے، ہر کوئی ناراض ہو جائے، بس رب ناراض نہیں ہونے پائے، نبی کا ساتھ جنت میں چھوٹنے نہ پائے، یہ ان کا خیال ہوتا تھا. ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس حکم سے لوگوں کا کیا ہوگا. یہ لوگ ہم سے دور تو نہیں چلے جائیں گے، ہماری تجارت کا گھاٹا تو نہیں ہوگا، لوگوں سے تعلقات تو خراب نہیں ہوں گے. ان تمام چیزوں کا جائزہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے ہم اس کام کو کرتے ہیں. رب کی مرضی بعد میں آتی ہے، لوگوں کی اور سب کی مرضی سب سے پہلے آتی ہے. غزوہ احد تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بدر لڑ کر کے آئے تھے. صرف 1 سال ہوا تھا. پچھلے رمضان میں بدر کی لڑائی ہوئی تھی. 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. اس شوال میں تقریباً 13ویں مہینے میں 1 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفار مکہ مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، جنگ کی تیاری کرو. پچھلی مرتبہ وہ لوگ 1000 تھے، اس مرتبہ وہ لوگ 3000 ہیں، اس کی تیاری کرو. صحابہ اکرام نے تیاری کیا، لوگ نکلے اور تمام لوگ نکلے، جس میں حضرت حمزہ تھے، ابو دجانہ تھے اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ وہ تمام لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کے لیے جبل احد پہاڑ کے دامن میں آئے. یہ وہ لوگ تھے جن کے سینے میں ویسے ہی دل تھا جیسے آج ہمارے سینے میں دل ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس بھی ویسے ہی بیویاں، ماں باپ، بچے تھے جیسے ہمارے پاس ہیں. ان کے دلوں میں بھی بچوں کی، بیویوں کی اور ماں باپ کی محبت تھی جیسے ہمارے دلوں میں. وہ لوگ بھی دنیا چاہتے تھے حلال طریقے سے، لیکن جب حکم ملا کہ پچھلے سال لڑے ہو، اس سال بھی اللہ کا حکم ہے کہ لڑنا ہے.
کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کیسے لڑنا ہے، لڑنا ہے آگے بڑھ گئے، اور ان کو پتا تھا کہ جا رہے ہیں جان بچانے کے لیے نہیں، جان دے کر کے اپنی خون کی قربانی پیش کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے تمام لوگ گئے۔ شروع میں جنگ ہوئی، کفار کو شکست ملی، اول وہلہ میں پہلی لڑائی کے پہلے حصے میں سب لوگ بھاگ گئے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوئی، علماء نے ایسے ہی تعبیر کیا کہ 50 صحابہ کرام کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر کے رکھا تھا جبل عینین یا جبل رماح پر، وہ لوگ یہ سمجھے کہ کفار بھاگ چکے ہیں، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، وہ نیچے اتر گئے۔ اسی کو ان لوگوں نے، کفار نے اسی موقع کو بھنایا اور وہاں سے آ کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حملہ کیا تھا؟ اسلامی تاریخ کا سب سے پریشان کن دن تھا، جس دن 70 صحابہ کرام شہادت پا گئے، 70 زخمی ہو گئے، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور چہرہ انور زخمی ہوا۔ اس سے بڑھ کر کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ حملہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے تھے اور ان کے ساتھ طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ کفار مکہ کو کسی کی اتنی جستجو نہیں تھی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کیونکہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے۔ تو ایک بدبخت نے دیکھا کفاروں میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تو اس نے کہا ھذا محمد خذوہ، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار ٹوٹ پڑے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتا چلا گیا۔ جب ایک کافر کو دور سے دیکھا، واقعات بہت لمبے ہیں، آپ پڑھیں، سفیر رحمان بارکپوری رحمہ اللہ کی کتاب الرحیق المختوم پڑھیں، بار بار پڑھیں تاکہ دل کا شعور بیدار ہو، دل کے اندر غیرت پیدا ہو اسلام کے تئیں، دین کے تئیں، صحابہ کرام کی قربانیوں کا اندازہ ہو، تاکہ اس جیسی قربانیاں پیش کرنے کا موقع آئے تو آپ کم سے کم جھجکے نہیں اس وقت میں، اگر پیش نہیں کر سکے تو کھڑے رہیں کہ ہم قربانی پیش کریں گے۔ بہرحال طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، دایاں ہاتھ، ایک دور سے ایک کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پر نشانہ لگا رہا تھا، میں نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کر کے اس تیر کو روکا، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ شل ہو گیا، پیرالائزڈ ہو گیا، کام نہیں کرنے لگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، تمام صحابہ کرام آئے، صحابہ کرام چاروں طرف سے گھیر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بیچ میں بیٹھ جائیں، اور اپنی پیٹھ پر تیر تلوار کے زخم کھاتے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے، امام ابن ہشام رحمہ اللہ نے اور دیگر مورخین نے بھی، کہ بعض صحابہ کرام نے اپنی پیٹھ پر 90 سے زیادہ تیر اور تلوار کے زخم کھائے، صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر۔ میں نے کہا کہ ان کے بھی بچے تھے، خاندان تھے، پوری دنیا پڑی تھی، جوانی تھی، لیکن اپنی ان تمام خواہشات کو، ان تمام چیزوں کو قربان کیا نبی کی حفاظت کے نام۔ وہ لوگ نبی کی حفاظت کے لیے جان دیتے تھے، کیا ہم نبی کی سنت کی حفاظت کے لیے وقت دیتے ہیں؟ کیا ہم نبی کی سنت کی حفاظت کے لیے کچھ تو وقت دیتے؟ اب پھر دعویٰ ہوتا ہے کہ جو نبی کے خلاف بولے گا، جو نبی کی توہین کرے گا، میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ دوسرے کو تو چھوڑیں، ہم کتنی نبی کی سنت کی توہین کرتے ہیں۔ آپ اور ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کبھی آپ نے اور ہم نے اس بارے میں سوچا؟ اتنا ہی نہیں، ایک صحابی غسیل الملائکہ جنہیں کہتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، سوچے کہ خواہش کیسی ہوگی۔ ابھی شادی ہوئی تھی، جس حالت میں آئے تھے وہ ناپاکی کی حالت تھی، نبی کا حکم ہے چلے گئے، لڑے، پیچھے نہیں کہ ابھی شادی ہوئی ہے، نئی بیوی ہے، ابھی چلا جاؤں گا، آگے بڑھ کے لڑے، اگلی صف میں گئے، شہید ہو گئے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ ان کو کسی نے غسل دے دیا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا کہ حنظلہ کو کسی نے غسل دے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا۔ تصور کر سکتے ہیں آپ کیسا ایمان تھا، کیسے قربانی تھی۔ انہی قربانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی۔ اللہ نے ان کے چہرے کو نہیں دیکھا، بلال حبشی تھے، نہایت کالے تھے، اللہ کو اتنے پیارے تھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ ابو لہب نبی کا چچا تھا، اپنا چچا تھا، گورا تھا، چٹا تھا، لیکن نبی سے نفرت کی وجہ سے دنیا میں جہنم کی بشارت۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ چہرے کو دیکھتا ہے نہ مال کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے کہ دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی کتنی محبت۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے اور اس محبت کے تقاضے کو یہ پورا کتنا کرتا ہے. تو یہ دین قربانی چاہتا ہے. جس قدر دیگر نمازوں میں ہم یہاں پر رہتے ہیں، کیا ہم فجر میں رہتے ہیں؟ کیا کبھی زندگی میں ہم نے ایک مرتبہ بھی سونے سے قبل اپنا محاسبہ کیا ہے کہ آج ہماری عمر 37 سال کی ہو گئی ہے، ان 37 سال کے اندر کبھی ایک مرتبہ بھی ہم نے کوئی ایک عمل ایسا کیا ہے جو بالکل اللہ کے لیے کیا ہو اور وہ عمل اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس عمل کو ہماری یہ جنت میں جانے کا سبب بنا دے؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں تو امید یہ رہتی ہے کہ تجارت میں برکت ہو جائے، خالص نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین اس نماز کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا. ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیاوی مقاصد کار فرما ہو. تو جب تک قربانی نہیں دیں گے، جب تک وہاں تک نہیں پہنچیں گے. اگر دنیا میں اس دنیا کے اندر انسان کے ساتھ بڑھاپا بھی ہے، موت بھی ہے، دیگر پریشانیاں بھی ہیں، لیکن جنت کے اندر نہ بڑھاپا ہے، نہ موت ہے، نہ کوئی پریشانی. اگر ویسی زندگی چاہیے تو اس زندگی کو رب کے مطابق گزارنا پڑے گا تاکہ وہ زندگی ہم اپنے مطابق گزار سکیں. اس زندگی میں نہ اللہ کا دیدار ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے، لیکن جنت کی زندگی میں اللہ کا دیدار بھی ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں بھی ہوں گی. تو یہ جو زندگی ہے جس میں موت ہے، بڑھاپا ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیف ہیں، ہر قسم کے مصائب ہیں، اس کو اپنے رب کے لیے اس زندگی کو وقف کرنا ہوگا اور اپنے رب کی مرضی کے مطابق اس زندگی کو گزارنا ہوگا، تب جا کر کے وہ زندگی ملے گی. صحابہ کرام، آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ کچھ لوگ صحابہ کرام میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں، پھر بھی ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ ڈرے رہتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں پھر ڈرتے ہیں، کیا یہ لوگ زناکار ہیں؟ کیا یہ لوگ چور ہیں؟ کہا نہیں عائشہ، نہیں یہ زناکار ہیں نہ چور ہیں، یہ پکے سچے مومن ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ڈرتے اس بات سے ہے کہیں اللہ ہمارے اس عمل کو قبول نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہمارے اس عمل کو رد کر دے. عدم قبولیت کا اتنا خوف تھا. ہم ایک مرتبہ نماز پڑھ لیتے تو سوچتے ہیں کہ جنت تو اب ہماری میراث ہو گئی، کون نکال سکتا ہے. تو جب تک انسان امید اور خوف کے درمیان زندگی نہیں گزارے اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. امید اس بات کی ہو کہ اللہ رب العالمین معاف کرے گا، اللہ سے بہتری کی امید ہو. خوف اس بات کا ہو کہ کہیں اللہ گناہوں پر پکڑ نہ لے. کوئی کہتا ہے میں اللہ سے بہت امید رکھتا ہوں، کیا اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ اگر آپ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں تو آپ کا عمل بھی اچھا ہوگا، اور اگر آپ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں، عمل برا کرتے ہیں، تو مطلب آپ اللہ رب العالمین سے سوء ظن کا شکار ہے، بدگمانی کا شکار. کیونکہ جس کی امید اچھی ہوتی ہے اس کا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، جس کی امیدیں بری ہوتی ہے اس کا عمل بھی برا ہوتا ہے. تو یہ پوری کی پوری زندگی قربانیوں اور آزمائشوں اور پھر قربانیوں سے عبارت ہے. جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے، سامنے والا آپ کو بہت کچھ کہا، ایسی باتیں کہا جو دل کیا آپ کا کہ اس کو ماروں، اس کو گالیاں دو، ساری چیزیں کروں، لیکن کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، کسی مسلمان کو ناحق مارنا یہ بھی گناہ ہے. اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان نے آپ پر ظلم کیا اور آپ نے سہ لیا، اس کے اوپر بہت بڑا اجر ہے. یہ تمام چیزیں قربانیاں ہیں. اگر آپ نے اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر ہے. یہ تمام چیزیں قربانیاں چاہتی ہیں. تو جب تک آپ اپنے آپ کو صحابہ کرام کے راستے اور طریقے پر نہیں لگائیں گے، جب تک وہ رتبہ بلند نہیں مل سکتا، نہ کسی عالم کو نہ کسی عام آدمی کو. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے ایمان لایا تھا آپ لوگ بھی اسی طریقے سے ایمان لائیں گے، تب تو ہدایت آپ کو مل سکتی ہے، صحیح ہدایت. یہ یہودیوں سے خطاب تھا، اور جب قرآن کی آیت کسی خاص مسئلے میں نازل ہو تو اس کا حکم عام ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم لوگوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم جس طریقے سے صحابہ اکرام ایمان لائے تھے ویسے ہی ایمان لائے، ویسا ہی جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہو، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب کرے گا اور اس میں سعادت و کامرانی سے ہم کنار کرے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کی حفاظت، نبی کی سنتوں کی حفاظت کریں. نبی کی سنتوں کی حفاظت کرنا، نبی نے جو دین لایا ہے نبی کے دین کی حفاظت کرنا. حفاظت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کتاب خرید کر کے، حدیث کی کتاب خرید کر کے اس میں جلد وغیرہ لگا کے گھر میں رکھیں. حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ان سنتوں پر عمل کریں
اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں، دوسروں کو ترغیب دیں تو پیار محبت سے ترغیب دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دوسرا عمل کرے گا تو اس کے اوپر آپ کو بھی اجر ملے گا اور اس کو بھی اجر ملے گا۔ تو نبی کی سنت کی حفاظت یا دین کی حفاظت کا یہی مطلب ہے۔ اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی، اللہ کے کتاب کی، اللہ کے نبی کی سنت کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ تو جتنی بھی پریشانیاں ہمارے اوپر ہیں، چاہے فردی پریشانیاں ہوں یا اجتماعی پریشانیاں ہوں، یہ تمام کے تمام ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم ان سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہر آدمی اپنا حساب کر لے اور اپنا حساب روزانہ کرتا رہے۔ جیسے ہر تجارت کا حساب اگر روزانہ نہیں کیا جائے تو اس میں مہینے کے آخر میں گھاٹا ہو سکتا ہے، اگر آپ حساب نہیں کریں گے تو گھاٹا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کریں گے تو آخرت میں گھاٹے میں رہیں گے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے دور رکھے، ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس راستے پر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو چلایا تھا، جس راستے پر تابعین اور تبع تابعین کو اور ائمہ کرام رحمہم اللہ کو چلایا تھا۔ دنیا سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر بے رغبتی ڈال دے، اللہ اپنی محبت، اپنی کتاب کی محبت، اپنے نبی کی محبت، نبی کی سنتوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، صحابہ سے سچی محبت کرنے کی، ائمہ سلف سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دیتے دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم سامعین، جمعہ کا دن ہے، جمعہ ہفتے کی عید ہوتی ہے، جمعہ ہفتے کی عید ہوتی ہے اور اس کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ائمہ اعظام جو آئے وہ سب بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور آج بھی مسلمانوں کے اندر وہ چیز باقی ہے کہ وہ جمعے کے دن کا اہتمام بہت زیادہ کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ پہلے حاضر ہوں، کوشش یہ کریں کہ امام کے آنے سے قبل، منبر پر آنے سے قبل پہلے حاضر ہو جائیں، کیونکہ مسجد کے گیٹ پر، ہر مسجد کے گیٹ پر جس میں جمعہ قائم کی جاتی ہے اس میں فرشتے ہوتے ہیں اور جو لوگ داخل ہوتے ہیں ان کا نام لکھتے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اذان کے بعد آئیں گے تو اس رجسٹر میں جس رجسٹر میں فرشتے نام درج کرتے ہیں آپ کا نام نہیں ہوگا، تو یہ پہلی محرومی ہوگی۔ تو جو 10 منٹ کے بعد آ رہے ہیں کوشش یہ کریں کہ آپ 10 منٹ پہلے آ جائیں تاکہ اس رجسٹر میں آپ کا بھی نام ہو۔ جب آئیں تو جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جائیں، کیونکہ گردنیں جو پھلانگتے ہیں یہ حرام ہے، گردنیں پھلانگنا کہ سب کو ہٹا کر کے آگے جا رہے ہیں، پہلے آئیں اور پہلے بیٹھیں، بعد میں آئیں جہاں جگہ ملے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے آپ محفوظ رہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جب آئیں تو یہ سوچ کر کے آئیں کہ کسی سے بات نہیں کرنی اور نہیں دو بات کرنے والے کو منع کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بات نہیں کیے لیکن دو شخص بات کر رہے ہیں، آپ نے کہہ دیا چپ، خاموش ہو جائیں، خطبہ سنیں، ایک جملہ آپ نے کہہ دیا، من قال لصاحبہ سہن ای اسکت فقد لغا، آپ کے جمعہ کا ثواب ختم ہو گیا، ان کا تو چھوڑ دیں۔ تو جب آئیں خاموشی کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں اور پھر اس کے بعد گھر جائیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہ چند امور جو ہیں اس کا اہتمام کریں تاکہ جمعہ کا جتنا آپ اور ہم اہتمام کرتے ہیں اس جمعے کا پورا ثواب ہمارے کھاتے میں جائے۔ تو اگر کوئی گردن پھلانگتا ہے تو کبیرہ گناہ ہو گیا، کوئی بات کر لیتا ہے تو اس کے جمعہ کا جو ثواب تھا وہ ختم ہو گیا، نماز تو ہو گئی لیکن جمعہ کا جو اضافی ثواب تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، اور امام خطبہ دے رہے ہوں یا اذان ہو رہی ہو، جب آپ مسجد میں پہنچے آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد مختصر پڑھ کر کے بیٹھ جائیں، نہ امام کا انتظار کریں اور نہ ہی مؤذن کا انتظار کریں کہ وہ اذان ختم کر دے تب ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ جس وقت پہنچے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، گردن نہ پھلانگے، بغیر کسی سے بات کیے ہوئے خطبہ سنیں، چاہے دوسری طرف کتنا بھی شور کیوں نہ ہو رہا آپ خاموشی سے سنیں، پھر واپس جہاں آپ کو جمعہ کا پورا ثواب ملے گا۔ مزید یہ کہ آج کا دن اس قدر بابرکت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن خاص کر کے مجھ پر درود بھیجا کرو،
کیونکہ درود جو بھی بھیجتا ہے کبھی بھی فإن صلاتکم تبلغنی حیثما کنتم، تم درود پڑھتے ہو اور پہنچایا مجھ تک جاتا ہے، بلکہ ان للہ ملائکۃ سیاحین، کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون شخص نبی پر درود بھیج رہا ہے اور اس کے درود کو لے کر کے نبی تک پہنچایا جاتا ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے نبی تک درود لے کر کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں ابن فلاں نے، جیسے محمد ابن احمد نے آپ کے اوپر درود بھیجا۔ تو یہ کتنی شان کی بات ہے، کتنی عظمت کی بات ہے کہ آپ یہاں پر درود بھیجے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے اور ہمارے نام کا تذکرہ۔ تو اسی لیے کثرت سے درود بھیجیں، بالخصوص جمعہ کے دن، اور بالعموم عام دنوں کے اندر جس قدر ہو کثرت سے درود بھیجے، کیونکہ جو انسان کثرت سے نبی پر درود بھیجے گا اللہ رب العالمین اس کے غم کو، مصیبت کو، پریشانیوں کو دور کرے گا، درجات میں بلندی، اللہ رب العالمین بلندی عطا کرے گا۔ مزید یہ کہ کل قیامت کے دن نبی کی شفاعت اسے ملے گی، اور یہ کہ جو ایک مرتبہ نبی پر درود بھیجے گا اس پر اللہ رب العالمین اپنی 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اور درود وہ ہو جو نبی میڈ ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہو۔ ریڈی میڈ جو درود مارکیٹ میں پھیلے ہوئے ہیں اس سے بالکل احتراز کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ ہمیں زیادہ محبوب ہے، چاہے دوسرا جملہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ تو حدیث رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو نکلے ہوئے جملے ہیں، جسے درود ابراہیمی سے ہم لوگ جانتے ہیں، اور اللہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا اللہ یہ عبادت کرتا ہے، ایک نسبت کی ہے، انہوں نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ جب درود بھیجتا ہے تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے، یعنی اللہ درجات میں بلندی کرتا ہے، اور ہم جب درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کے اندر تو بلندی کر، فرشتوں سے مزید ان کی تعریف کروا۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.